فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت شکر گزار اس مالک کائنات کا کہ جس کی عطا سے میں فیض رمضان کے اس پروگرام میں قادریہ ساؤنڈ اور ایف ایم پروڈکشن کے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں، اور کروڑہ درود و سلام اس خاتم النبیین پہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں. حاضرین محترم، یہ پروگرام آپ 11 رمضان المبارک سے روزانہ 6 بجے ایف ایم پروڈکشن اور قادریہ ساؤنڈ کے یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ ملاحظہ فرماتے ہیں. میں سب سے پہلے آپ تمام چاہنے والوں کا مشکور و ممنون ہوں کہ جو اس چینل کا حصہ بنے، کمنٹس اور لائک کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا بھی میں بہت مشکور ممنون ہوں جو روزانہ ہمارے پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتی ہیں. ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف. آج کے پروگرام کا موضوع ہے علم دین. اس کے علاوہ اس پروگرام کی ایک خاص بات اور اہم بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ فیض رمضان اور اس کے ٹیم کے متعلق ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ان کے متعلق ہی آپ کو بتایا بھی جائے گا. انشاءاللہ وہ تمام لوگ جو بیہائنڈ دا کیمرہ، جن کو روزانہ آپ دیکھتے نہیں لیکن وہ آپ تک یہ پروگرام پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ہمارے ساتھ شامل ہیں گفتگو فرمانے کے لیے آپ کے ہر دل عزیز، ہمارے مشفق و مہرباں اور ہماری رہنمائی فرمانے والے ممتاز عالم دین استاذ العلماء، جو ہمارے پہلے پروگرام سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. میری مراد حضرت علامہ شاہد محمود عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حضرت صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے اس پروڈکشن کے روح رواں جناب محمد فراز مغل قادری صاحب، جو کہ اس چینل کے روح رواں بھی ہیں اور بہترین ڈائریکشن کے ساتھ یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ کے کرم سے میرے آقا کے عظیم ثنا خان بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان سے گزارش کروں گا ایک تو یہ کہ وہ اس پروڈکشن کو شروع کرنے کا خیال کیسے ان کے ذہن میں آیا، ابتدا انہوں نے کیسے کی، یہ بھی ہمیں بتائیں گے. اور ماشاءاللہ چونکہ یہ ہمارے آقا کے عظیم ثنا خان بھی ہیں، تو میری بھی خواہش ہے اور میرے بہت سے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کی نعت بھی اس پروگرام میں شامل کی جائے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ خیال ان کے دل و دماغ میں کیسے آیا کہ اس پرفتن دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، جب ہر بندہ پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور برائی عام ہے، تو یہ ایک نیکی کا جو کام، یہ مشن لے کے چلے ہیں، یہ ان کے ذہن میں کیسے آیا، اور اس کے بعد یہ آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری بھی لگوائیں گے. جناب محمد فراز مغل قادری صاحب. جی بہت شکریہ. الحمدللہ، یہ سب میرے والدین کی دعا ہے اور مرشد کریم کا فیض ہے کہ فیض رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اس کا مقصد کوئی کسی قسم کی دنیاوی لالچ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح کرنا اور اللہ پاک کی رضا ہے سب سے پہلے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے، اس ٹرانسمیشن کے ذریعے، سب سے پہلے تو میں اپنی اور جو مجھے اس پروگرام پہ مطلب میرے تھرو یہ پروگرام دیکھتے ہیں لوگ، ان کی اصلاح کر سکوں اور وہ اس کا ذریعہ بن سکیں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے. اسی لیے آپ نے مختلف علماء کرام کو، مفتیان کرام کو اس پروگرام میں مدعو کیا. جی میں اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اصلاحی گفتگو بھی فرمائی. جی بالکل. میں بلکہ ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، خصوصاً حضرت صاحب کا، کہ انہیں جب بھی ہم نے کہا تو انہوں نے کبھی نہ نہیں کی، اور اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے لیے ہماری رہنمائی فرمائی. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. ماشاءاللہ. سب سے پہلے میں نعت کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ.
ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ارے پیر چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، صحرا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، صحرا کا بابا ہے، صحرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین، اور کیا بات رضا اس چمن کرم کی، کہ زہرا علی جس نے حسین اور حسن زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور در زہرا کیونکہ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ، تمہارے پہ میرا گزارا، آقا تمہارے دربار میں منگتا، تمہارے پہ میرا گزارا، تمہارے دربار میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ان پر قربان
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، کیا سما بند گیا تھا، دل تو یہ کر رہا ہے کہ ایسے کلام پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن چونکہ تنگی داماں ہر جگہ پہ ہمیں درپیش ہوتی ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل اس پروڈکشن کی ایک اور شخصیت جو کہ قادریہ گرافکس کے ایم ڈی بھی ہیں اور ایف ایم پروڈکشن کے اہم ساتھی بھی ہیں جناب حافظ و قاری محمد مبین مغل قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تو میں فیض رمضان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اتنے کم وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے ہمیں بہت عروج عطا فرمایا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیں اپنی پوری ٹیم کو اپنی اور عوام کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس پروگرام کے سلسلے میں کہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تو میرے برادر اکبر فراز مغل قادری صاحب آپ نے مجھ سے اس کی ڈسکس کی تو مجھے بھی دلی بہت خوشی ہوئی کہ یہ ہماری بھی اصلاح کا ذریعہ بنے گا اور عوام کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل میں اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائی اور عروج عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے۔ اس کے بعد اس پروگرام میں کام کرنے کے علاوہ گرافکس کا کام میں جانتا تھا تو اس لیے میں نے اس پروگرام میں گرافکس کا کام اپنے سر لیا اور گرافکس کا کام جو ہے وہ میں ہی تقریباً کرتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ جو میرا سلسلہ ہے وہ میں حضور قبلہ پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب آپ کے جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم صدر راولپنڈی وہاں پہ آپ کا فیض حاصل کرنے جاتا ہوں، بلکہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دعا کریں آپ بھی اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں کلام اعلیٰ حضرت آپ کو سنانا چاہوں گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے۔ اور اس کلام کا بہت خاص شعر، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں کہاں تم نے دیکھے
ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کی کیا ہی بات ہے جی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام سے ماشاءاللہ ایک سما بن گیا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اب ہم حضرت صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ فیض رمضان کی ٹیم کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں اور قادریہ ساؤنڈ اور ایف ایم پروڈکشن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے جناب حضرت علامہ شاہد محمود عباسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد میں فیض رمضان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے احسن انداز میں الحمدللہ سارے پروگرام ترتیب دیے اور لائیو چلائے، اور بالخصوص عزیزم فراز مغل قادری جنہوں نے اپنے سر یہ سارا کام لیا، مختلف علماء کرام ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدعو کیا، اور جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بات کی کہ ان کا مشن تھا اپنی اصلاح، پھر اس کے بعد عوام کی اصلاح۔ تو تقریباً جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے سارے جید علماء کرام آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے عنوانات سے وفا کی اور عوام کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ پروگرام یہ اینڈ تک جائے گا انشاءاللہ 30 رمضان تک بھی، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ اسی طرح پیران نظام مفتیان تشریف لائیں گے، اور یہ پروگرام الحمدللہ ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیٹھا ہوا کہ جس طرح یہ کیمرہ مینی کرتے ہیں، اسٹل فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں، مووی بھی بناتے ہیں، تو یہ کسی جس طرح یہ نوجوان ہیں، ینگ ہیں، تو کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر پیسے بھی کما سکتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور میرا جو اپنا ایک تجربہ ہے، اصل میں جو بنیاد ہوتی ہے وہ بندے کی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے۔ جو بندہ بنیاد سے وفا نہ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو بنیاد ان کی جو سی ہے ان کے والد گرامی ہے، جو کہ ہر لمحہ ہر وقت ان کی رہنمائی کرتے رہے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جابر مغل حسین قادری صاحب قادری ملنگ ہیں، حضور پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اور گھر کا ماحول ان کا شروع سے ایسا ہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، آج جوانی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا۔ اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ سونا ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور فیض رمضان کی ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ مرشد کریم پیر طریقت راہبر شریعت سبحان اللہ، لاڈلہ غوث جیلاں حضور قبلہ عالم پیر سید فیض اللہ گیلانی البغدادی الرزاقی مدد اللہ کے فیض کا ہے، جن کی نسبت کی وجہ سے اس کا نام فیض رمضان ٹرانسمیشن رکھا گیا۔ ماشاءاللہ، تو میں تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جابر صاحب آپ کو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ماشاءاللہ بچے اللہ کے فضل و کرم سے اس طرف ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، اس پہ بات چلتی رہے گی، جزاک اللہ حضرت۔ ناظرین، ہماری ٹیم میں شامل اور ایک اہم شخصیت جو کہ بیہائنڈ دا کیمرہ روزانہ اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے چونکہ وہ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آج وہ بطور مہمان بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ میری مراد ہمارے چینل کو کوریج کرنے والے کیمرہ مین
محمد ذیشان مغل صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں فیض رمضان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ کہ انہوں نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی کم وقت میں کامیابیاں عطا فرمائی. اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمیں مزید ترقیاں اور کامیابیاں انشاءاللہ نصیب عطا فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور میرے اپنے بارے میں یہ ہے کہ میں ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں اور 4 سال ہو گئے ہیں, 4 سال مجھے مکمل ہونے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ فوٹوگرافی بھی کرتا ہوں اور ویڈیو بھی بناتا ہوں. اور اس ٹرانسمیشن میں نے جو ہے وہ ساری ویڈیو فراز بھائی کے ساتھ بنائی ہے اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا آؤٹ پٹ ملا ہے. بہت ہی کم وقت میں ہم نے پہلی بار یہ اسٹیپ لیا تھا اور الحمدللہ ہمیں بہت کم وقت میں بہت اچھا آؤٹ پٹ ملا ہے. اور انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اور کامیابیاں عطا فرمائیں. حضرت میں ان کی بات ٹوکوں گا کہ یہ بنیاد ہے. تو کہتے ہیں بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی اچھی اوپر جائے گی, اتنی مضبوط ہوگی. تو الحمدللہ یہ ہماری بنیاد تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بنیاد بہت مضبوط, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں عموماً یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب بنیاد سیدھی رکھی جائے, مضبوط رکھی جائے, تو عمارت اوپر جتنی مرضی اونچی لے جائیں وہ تعمیر اچھی رہے گی اور مضبوط رہے گی. جب بنیاد کسی کی ٹیڑھی رکھی جائے گی یا بنیاد میں ہی خامی ہوگی تو پھر کبھی بھی اوپر عمارت چاہے وہ 1 منزلہ ہو وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ گر جاتی ہے. جی ذیشان. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. بہت ہی مشہور زمانہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو چکا ہے چکا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے چکا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت چیز اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں, اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کرو تربا حضور جانتے ہیں, کہ یار غار کرو تربا حضور جانتے ہیں. خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا کیا کیا, خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا کیا کیا, خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا کیا کیا. ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں محمد ذیشان مغل قادری صاحب نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوائی
حضور جانتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ کو آغاز میں یہ بات میں گوش گزار کر چکا ہوں کہ آج کا پروگرام فیض رمضان ایک تعارفی پروگرام ہے. اس میں ہماری ٹیم کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹیم کے فردن احباب ہمارے ہاتھ شامل ہو رہے ہیں. اب میں جس ہستی کو آپ سے ملانے لگا ہوں وہ اس پروگرام کا حصہ شروع دن سے ہیں. آپ کے ہر دل عزیز ہوسٹ جن کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، وہ روزانہ مہمانوں کے ساتھ سوالات کر رہے ہوتے ہیں. آج بطور مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب فرحان قیوم صابری صاحب. السلام علیکم. ماشاءاللہ حضرت، آج تو آپ پورے صابری رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ رنگ ہم پہ چڑھائے رکھے، آمین. رمضان کے فیض سے بھی اور فیض رمضان کے فیض سے. آمین. جناب، آپ ماشاءاللہ روزانہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جی اور مہمانوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. جی بے شک. پہلے تو یہ بتائیے کہ وہاں پر بیٹھ کے آج آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں؟ یہ ایک بہت منفرد کیفیت ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بہت اچھا الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین کو بتائیے گا کہ ہوسٹ بننے میں آپ کی کیا کیا معاملات رہے، یعنی کہ یہ شوق، جس کو شوق ہی کہتے ہیں، کیونکہ شوق سے ہر کام ہوتا ہے. بے شک. عموماً میرا تجربہ اور میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو بھی کام بندہ سیکھتا ہے نا، وہ دو ذریعے ہوتے ہیں، یا مجبوری یا شوق. بے شک. مجبوری سے بھی کام سیکھا جاتا ہے کوئی بھی ہو، اور شوق سے سیکھا جاتا ہے. بے شک. تو یہ شوق آپ کے دل و دماغ میں یا خواہش کب پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی، اور اس کام میں آپ کو کیا کیا رکاوٹیں درپیش ہوئیں، یا کیا کیا معاونت ہوئی، کس نے معاونت کی، کس نے رہنمائی فرمائی، اور یہاں تک پہنچنے میں کیسے یہ ایک ظاہر ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ فیض رمضان چینل، ہماری ٹیم، ایف ایم پروڈکشن، قادریہ ساؤنڈ، اس کے حوالے سے بھی آپ ضرور گفتگو فرمائیں گے. ویسے تو روزانہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن آج بطور مہمان ہیں، تو آج آپ نے اپنے ناظرین کو جو میں نے آپ سے گزارشات پیش کی، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ یہ ایک جو آپ کی ہوسٹ کی فیلڈ ہے، یہ آپ کو کیسے، اور اس میں کس کس نے آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ کے استاد، دیگر گھر والوں نے کیا، کیونکہ یہ کام ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے، عموماً تو نہیں لیکن بعض دفعہ دیکھا ہے کہ گھر والے بھی اس کو کوئی اچھی نظر سے یا وہ اچھے نہیں سمجھتے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے کام چھوڑے ہوئے ہیں اور آپ ادھر کیا، بس یہ کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ذرا اپنے ناظرین کو بتائیے گا. ماشاءاللہ جناب فرحان قیوم صابری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو میں حضرت آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے الحمدللہ، میں ہوسٹ تھا اور آج آپ نے مجھے یہ سعادت بھی بخشی کہ میں مہمان کے طور پر ہوں. تو سب سے پہلے میں فیض رمضان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی محبتیں اور اتنی عقیدتیں دی. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اور خصوصاً بالخصوص فیض رمضان کے جو روح رواں ہیں فراز مغل قادری صاحب، آپ کی بہت محبت ہے، آپ نے یہ جذبہ مجھے دیا. حالانکہ یہ میری والدہ کی خواہش ہے کہ میں ایک ہوسٹنگ کروں، لیکن میں ایز اے نقیب محفل، کیونکہ محفل میں فراز بھائی سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، آپ سے بھی، لیکن میرا ایک شوق تھا کہ میں اینکر بنوں، ہوسٹ بنوں، لیکن ایک اچھا پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جیسے، اور یہ پلیٹ فارم مجھے جو مہیا کیا ہے وہ فراز مغل قادری صاحب نے مہیا کیا. اور شروع میں مبارکباد کے مستحق ہیں. جی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی غلطی درپیش آئے تو فراز مغل صاحب اصلاح بھی کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرح اصلاح کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور جب ہم پرومو ریکارڈ کرنے گے، یہ بات ویسے آن ایئر کی تو نہیں جاتی، لیکن آج میں بتا رہا ہوں حضرت، جب ہم پرومو ریکارڈ کرنے گئے تو میں محفل نعت میں پڑھنے کا عادی تھا ماشاءاللہ. تو وہاں پہ بھی جب ہم پرومو ریکارڈ کرنے گئے تو کافی مشکلات کا سامنا ہوا. اور آپ یقین مانیں کہ جو محنت فراز بھائی نے کی، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یہ محنت نہ کرتا. بڑی بات. اس کے بعد جب پہلا پروگرام ہوا تو پہلے پروگرام میں قبلہ شاید محمود عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. پہلے پروگرام میں بھی کافی مشکلات آئیں. لائیو پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی ایسی پیچیدگیاں آئیں کہ جو مجھ سے ہوسٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ فراز مغل قادری صاحب نے بہت اصلاح کی، آپ نے اصلاح کی، حضرت صاحب نے اصلاح کی. اور مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے، فیض رمضان کی پوری ٹیم کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی محسوس ہوئی، اور اس بات سے خوشی محسوس ہوئی کہ آپ نے کسی لالچ کے لیے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس
اس کے محبوب کی رضا کے لیے کام کیا. الحمدللہ، اسی لیے ناظرین ہم جب بھی کہتے تھے کہ اس پروگرام کو لائک کریں، کامنٹس کریں، اور ساتھ یہ بات ضرور کہا کرتے تھے کہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کیونکہ الحمدللہ یہ پوری ٹیم بے لوث ہو کر اس محفل کو، اس پروگرام کو چلاتی ہے، اس لائیو ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچاتی ہے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں، اور جو علماء کرام آتے ہیں، جید علماء کرام آتے ہیں، ان کے ذریعے ہم آپ کی بھی اصلاح کرا سکیں. اور ایک حضرت بہت مثبت پہلو جو مجھے دیکھنے کے اس میں نظر آیا کہ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ یہ چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ وہاں پہ بے لوث محبت اور بے لوث عقیدت نہیں ملتی. کسی نہ کسی مقصد کے تحت اگر کوئی بھی آج کا لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں زیادہ سے زیادہ ویوز مل جائیں، بالکل بالکل، ہم زیادہ سے زیادہ اچھے عالم دین کو بلائیں، اس کی وجہ یہ ہو کہ ہماری پذیرائی زیادہ ہو. لیکن یہ چیز میں نے فیض رمضان کی ٹیم میں نہیں دیکھی. الحمدللہ. میں نے اگر دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا تو پہلے یہ بات کی، اور حضرت صاحب نے بھی اس میں ہماری یہ بات ہماری اصلاح کے طور پر کی کہ جب بھی کوئی کام کرو شروع یا آپ لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ یہ رب اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ پھر پوری فیض رمضان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پہ فراز مغل قادری صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے ہوسٹنگ کے لیے آپ نے مدعو کیا اور بڑی محبتیں اور بڑی شفقتیں فرمائی. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس تمام ٹیم کو اس تمام ٹیم کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. میرے استاد محترم الحاج صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب ہیں، اور حضرت کے ساتھ ہماری ورکشاپ ہوتی ہے، 3 دن کی ورکشاپ ہوتی ہے، کلاس ہوتی ہے لاہور کے اندر، 3 days ورکشاپ وتھ تسلیم احمد صابری. تو اس میں حضرت ایک باقاعدہ ایک یہ ٹاپک ہوتا تھا کہ آپ نے پریزنٹر کیسے بننا ہے، ہوسٹ کیسے بننا ہے، اینکر پرسن کیسے بننا ہے. لیکن میری ذاتی دلچسپی شروع سے اس کام میں نہیں تھی. لیکن مجھے ایک بار حضرت کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت نے کہا تھا کہ آپ نئے سے نئے کی طرف جاؤ، آپ کوشش کرو بہتر سے بہتری کی طرف جاؤ. میں الحمدللہ 3-3.5 سال سے نقابت کی فیلڈ میں تھا، نقابت کرتا تھا، اور اس بار پہلی مرتبہ مجھے جب بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کسی ٹی وی کے لیے ہوسٹنگ کریں یا کسی لائیو پروگرام کے لیے، تو میں انہیں کہتا تھا میرا شوق نہیں ہے. ساتھ یہ بات بھی میرے ذہن میں آتی تھی کہ استاد جی نے کہا کہ بہتر سے بہتری کی طرف. تو اس بار جب فراز مغل قادری صاحب نے مجھے کہا، میں نے بھی انہیں کہا یہ میرا شوق نہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کا شوق نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے یہ کام کریں. تو الحمدللہ ہم نے اس کام کا آغاز کیا. میں آپ کو بھی دعائیں دیتا ہوں اور فیض رمضان کی پوری ٹیم کو دعائیں دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی محبت اور بے لوث محبت، کوئی غرض نہیں رکھی، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، سب کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان